ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ تم بھی بتاؤ. وعلم فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو جن چیزوں کے نام جن چیزوں کے بارے میں آدم جانتے ہیں ذرا تم بھی بتاؤ اگر تم سچے ہو. تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ آپ کی ذات بابرکت ہے، آپ پاک ہے، جن چیز ہم کیا جاننے گئے، لا علم لنا، ہمیں کچھ پتہ نہیں، آپ سب سے زیادہ جاننے والے اور حکمت والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فضیلت وہیں سے بڑھا دی، ان کے فرشتوں پر بھی بڑھا دی. حالانکہ نوری مخلوق ہے لیکن ان سے زیادہ اہمیت فرشتوں کے سامنے انسانوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس دھرتی پر کوئی مسلمان اگر اللہ سے ڈر کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اندیشہ ظاہر کیا تھا نا کہ یہ اللہ خون بہائیں گے، لیکن دیکھو یہ نماز پڑھتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو یہ بیٹی کی سمان کرتا ہے، بیٹی کو رسوا نہیں کر رہا ہے، جے شری رام کے نعرے لگا کر اپنے ملک کے لوگوں کو پریشان نہیں کر رہا ہے، بلکہ ٹرین کے نیچے کوئی بچی آ جاتی ہے تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس بیٹی کو بچانے کی کوشش کرتا. کوئی بتاؤ یہ پیغام کرناٹکا کے ان نوجوانوں کو، ان بھیڑیوں کو، ان شرابی لڑکوں کو، وہ طالب علم نہیں ہو سکتے، وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتے. اسٹوڈنٹ کتابوں پہ دماغ لگاتے ہیں، جے شری رام کے نعرے نہیں لگاتے. یقیناً ان کو شری رام چندر جی کی ہسٹری بھی پتہ نہیں، معلوم نہیں ہے. میں نے کل بھی بیان میں کہا تھا، آج بھی رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اگر جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہو کہ رام چندر جی کا جے ہو تو رام چندر جی کا دل سے جے کرو اور ان کی زندگی کے اندر جو ان کے سوانح حیات ہے، جو ہسٹری ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرو. بتاؤ رام چندر جی نے کس بہن کا اپمان کیا، کس بہن کے دوپٹے کو کھینچا، کس بیٹی کے پیچھے کھڑے ہو کر بھگوان کا یا پرماتما کا نعرہ لگایا، کون سی بیٹی کی عزت و آبرو کے اوپر ہاتھ ڈالا. ہے کوئی مثال تم نہیں پیش کر سکتے. وہ رام چندر جی، ان کی ماں نے کہا جب ان کے بھرت بھائی کا ان کو یوراج بنانا تھا، ان کو گدی ملنی تھی، تو راجا دشرتھ نے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، رام چندر جی کو اس دیش کا، اس ملک کا ان کو یوراج بنایا جائے، ان کو بادشاہ بنایا جائے. لیکن جب بھرت کی ماں کو پتا چلتا تو بھرت کی ماں ڈائریکٹ آ کر، شری رام چندر جی سوتیلی ماں ہے، آ کر کہتے ہیں کہ اے ماتے، ماں کہتی ہے کہ اے ہمارے پتر، جیسے بھرت ویسے تم بھی ہو، لیکن بھرت زیادہ بڑا ہے، تم سمجھدار ہو، بھرت کو کرسی پر بیٹھنے دو، گدی پر بیٹھنے دو، تم چلے جاؤ یہاں سے. تو شری رام چندر جی ایک سوتیلی ماں کا سمان کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میرے ابا ڈیسائیڈ کر چکے ہیں میں گدی پر بیٹھوں گا، بلکہ ان ماں کو ٹھیس نہ پہنچے، ماں کی عزت سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جنگل چلے جاتے ہیں. کتنے دن کے لیے؟ ایک دن 2 دن کے لیے نہیں. ایز اے ہسٹری دیومالائی کہانی کے حساب سے 14 سال جنگل چلے جاتے ہیں. کس لیے؟ ایک ماں کی تسلی کے لیے، ایک ماں کو خوش کرنے کے لیے. اور یہاں تم، ماں تو دور کی بات، تم بہن کو عزت نہیں دے پاتے. اس بہن کو رسوا کرنے کے لیے 100 بھیڑیے پیچھے لگ جاتے ہو اور بولتے ہو کہ جے شری رام، جے شری رام. رام چندر جی کا کوئی تمہاری زندگی کے اندر کوئی کیریکٹر نہیں ہے. رام چندر جی کی بیوی کا اپہرن ہوا، سکھدیو کے پاس گئے دوڑ کر، رام چندر جی کی میری بیوی سیتا ستیوتی رام راماయ نمہ، کہ میری بیوی سیتا کا اپہرن ہوا، اس کی عزت کو خطرہ ہے. اے سکھدیو مجھے طاقت دو، مجھے وانر دو، مجھے بندر دو. وانر سیناپتی تھے وہ، تو وانر کا سیناپتی ہنومان جی کو کہتے ہیں کہ ہنومان جاؤ
श्री रामचंद्र जी की मदद करो। तो हनुमान आकर कहते हैं कि परमात्मा बताइए क्या आज्ञा है, क्या बात कहे, क्या कौन सा काम करे। तो श्री हनुमान जी को कहा जाता है मेरी बीवी सीता, वो जो सत्यवती है, उसकी इज्जत को खतरा है, वो बेटी है समाज की, वो मेरी बीवी है, और लक्ष्मण की वो भाभी है, और तुम्हारी भी भाभी है, उनकी इज्जत को खतरा है। रावण उठाकर लेकर गया है, जाओ उसकी इज्जत को बचाओ। एक बेटी की इज्जत को बचाने के लिए परेशान होकर जंगलों में जाकर सुखदेव के पास जाते हैं, ताकत हासिल करते हैं और सीता को बचाकर लाने की कोशिश करते। हर बेटी इस धरती की सीता, हर बेटी इस धरती की मरियम, एज ए इंसानियत, एज ए ह्यूमैनिटी, इंसानियत के एतबार से देखा जाए, जय श्री राम का नारा लगाने वाले कर्नाटका के उन शराबियों को कहूंगा मैं, अगर शराब के नशे में थे तो नशे के बाद तौबा करो। तुम रामचंद्र जी का नाम लेकर बेटी की इज्जत पर हाथ डालते हो, उनके दुपट्टे का अपमान करते हो, क्या जवाब दोगे जब परमात्मा कह चुका है, महाजल पलवान वाले मनु कह चुके हैं कि यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, कि ईश्वर उस घर के अंदर वास नहीं करते जिस मुल्क में, जिस इलाके में परमात्मा वास नहीं करते, जहां पर बेटी का सम्मान नहीं होता। तो कर्नाटका में ईश्वर का वास नहीं होगा, ईश्वर की कृपा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर बेटी का अपमान किया जाता है रामचंद्र जी का नाम लेकर। और रामचंद्र जी इज्जत बचाने चले हैं सीता का, और यहाँ पर ये रामचंद्र जी के भक्त चले हैं बेटी की पर्दा उछालने के लिए। वाह क्या कहना। हम अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हर जीवनी के हर पहलू को, हर एक अमल को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कहेंगे कि भाई मुसलमानों तुम ये करो, और अगर हम उसके मुखालिफ करेंगे और कहेंगे कि नहीं यही ठीक है, एक तो ये होता है कि भाई आदमी अमल नहीं कर रहा लेकिन बुरा समझता है कि नहीं भाई ये काम जो हम कर रहे हैं, शराब पी रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना किया, शराब पीना गुनाह है। लेकिन कोई मुसलमान ये कहे कि क्या हुआ, शराब पीना जायज़ है, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि हौज़ कौसर में शराब अता फरमाए, ऐन यशरबु बिहिल मुक़र्रबून, वहाँ शराब पिलाई जाएगी, इसलिए पी रहे हैं। अगर उसको जायज़ समझता है तो ये गलत है। वो लोग इसको जायज़ समझ रहे हैं इस बात को। जितना मकाम तुम्हारा है नौजवानों, उतना ही मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इन बच्चियों का समाज के अंदर रखा है, औरतों का रखा है। नहीं मालूम तो अपनी किताबों को, अपनी हिस्ट्रिकल इतिहास को उठा करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को बनाकर पैदा किया। एहसान है इन बेटियों का इस धरती पर, औरतों का, कि अल्लाह ने उनको पैदा किया बैलेंस को कायम रखने के। नहीं तो अब्बा को जब पैदा किया, हजरत आदम को जन्नत में जब रखे, उदास नहीं लगे। क्यों जी? कोई लाइफ पार्टनर नहीं, वहां पर कोई एंटरटेनमेंट की कोई चीज नहीं, एकदम खूसट बन गए सोच कर कैसे जिंदगी गुजरेगी। न बीवी है और न कोई और चीज है। जन्नत में होने के बावजूद भी बड़े मियाँ मायूस रहते थे, मुरझाए हुए रहते। तो अल्लाह जानता है कि क्या जरूरत है बड़े मियाँ को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन सोए लेटे बाएं पसली से एक खूबसूरत औरत बनाकर बिठा दिया सामने। जैसे ही आँख खुली तो देखे अम्मा हवा बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत अल्लाह ने उनको बनाया था। देख कर फौरन देखे और छूने की कोशिश करने लगे, पकड़ने की। अल्लाह ने कहा कि डोंट टच हर, इसलिए अभी गैर महरम है, नहीं छू सकते। मुसलमानों, नौजवानों, आज की तारीख में आज भी वो हुक्म आज भी है कि हम बिना शादी के, बिना दैन महर अदा किए हुए हम किसी औरत को नहीं छू सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, हे बड़े मियाँ हाथ कंट्रोल में रखिए। क्यों? ये मैडम आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है,
یہ آپ کی بیوی نہیں ہے ابھی. بیوی جب ہوگی جب آپ پروسیس میں آ کر کچھ کام کر لیں گے. ان کا مہر ادا کیجئے. نکاح پڑھیے پہلے، مہر ادا کیا گیا، اس کے بعد پھر دونوں ملے. دیکھیے خوش ہونے لگے. اب تو وہ پھاوڑا اٹھاتے تھے، یہ باتیں کام میں من لگنے لگا. دنیا میں آنے کے بعد وہاں تو خیر کام کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب خوش رہنے لگے. کیوں؟ کیونکہ لائف پارٹنر آ گئی زندگی. خوبصورت چیز اللہ نے دے دی، ایک دوسرے کی ضرورت پوری ہونے لگی. لیکن اللہ نے یہ کہا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. بڑے میاں آپ بھی اور آپ اپنے میڈم کے ساتھ، یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے جنت الفردوس، یہاں رہو. لیکن دیکھو یہ جو پیڑ ہے اس کے قریب مت جانا. اس کے قریب گئے تو تم نکال دیے جاؤ گے باہر. دیکھیے عورت ایسی ہوتی ہے، اللہ نے ان کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر عورت یقیناً کسی کو بگاڑنے پر آئے، برباد کرنے پر آئے تو اس کی زندگی جہنم بنا دیتی. لیکن اگر کسی کی زندگی سنوارنے پر آئے تو اس کی زندگی سنوار دیتی. تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے مہا پروش پیدا ہوئے، عورتوں کا ہاتھ تھا. عمر کو فاروق بنایا اس کی بہن نے. یاد ہونا چاہیے باعزید بستامی کو اتنا بڑا، امام غزالی کو، ناصر البانی کو، امام بخاری کو بخاری بنایا، امام بنایا حدیث کے. علامہ ابن تیمیہ کو علامہ بنایا ان کی ماں نے. امام ابو حنیفہ کو، امام احمد ابن حنبل کو، امام مالک کو، امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ بنایا اس کی بیٹی نے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، پیر نہیں ہوتا، ہاتھ ہوتا. لیکن پیر سمجھے، پیر تو وہ ہوتا ہے جو جہنم بنا دیتے. فرعون کے غرور کو ملا دیا اس کی بیوی نے، حضرت آسیہ نے. ابو جہل کے اکڑ کو توڑنے والی حضرت سمیہ، خالد بن ولید کو بچا کر لانے والی 150 اور 100 کافروں کے جھنڈ سے بچا کر لانے والی تنہا اس کی خالہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا. عورت جب آ جائے اپنے میں تو بچا سکتی ہے، اور جب وہ بگاڑنے پر آ جائے تو کچھ بھی نہیں بچا سکتی، پھر کچھ بھی نہیں بچتا، پھر زندگی جہنم بن جاتی. پھر پتا کیا ہوتا. اور یہ چیز، یہ پروسیس ویدوں میں بھی. اگر کوئی کہے گا کہ مسلمان ہم مولانا وائی ڈو آئی بلیو ان یور قرآن، ہم آپ کے قرآن میں کیوں عمل کریں، یہ آپ کے قرآن کا مسئلہ ہے. آپ پڑھیے اپنے پرانوں کو، آپ کے قرآن میں ہے اوم اور ہویاوتی وشنو کے گیلی مٹی سے پیدا کیے گئے. وشنو مینس وشنو پالن ہار، وشنو یش سا، وشنو یش کے ذریعے انتم مہرشی آئیں گے، یعنی عبداللہ کے ذریعے انتم مہرشی آخری نبی آئیں گے، وہی وشنو. اوم اور ہویاوتی، اوم سے مراد آدم، ہویاوتی سے مراد اما ہوا. اوم اور ہویاوتی دونوں وشنو کے گیلی مٹی سے پیدا ہوئے. میں اس لیے ان منتروں کو زیادہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آج ان لوگوں کو پتا چلے کہ یہ مسلمان اگر قرآن پر عمل کرتے ہیں تو وہی باتیں ہمارے گرنتھوں میں موجود ہے. بیٹی کی عزت ہم نہیں کرتے تو بیٹی کی عزت کی بات صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ ویدات میں موجود ہے، ان کے گرنتھوں میں موجود ہے. کیونکہ ہمارے قرآن سے تو ان کو الرجی ہے تو اپنے گرنتھوں سے تو محبت کرتے ہیں. جی اپنے گرنتھوں سے محبت کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ کہیں پر یہ چترویدی صاحب ہے یا ہمارے مہاراج جی ہیں، ابھی سر ہاتھ پیر جوڑ کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے سمان میں. اوم اور ہویاوتی وشنو کے گیلی مٹی سے پیدا ہوئے. وہاں قرآن میں کیا تھا؟ من صلصال من حمأ مسنون، یہاں ہے گیلی مٹی سے پیدا ہوئے. پردان نگر میں کے ایک کونے میں، پردان نگر کا مطلب
जन्नत के एक कोने में इन दोनों को रखा गया, प्रधान नगर के एक गार्डन में इनको रखा गया। तभी वहां पर कौन, कली दुश्मन शैतान सांप की शक्ल में आया और इस कली द्वारा ओम और हवियावती दोनों ठग लिए गए और दोनों को प्रधान नगर के उस गार्डन से बाहर निकाल दिया गया। अब पढ़ देखिए कुरान क्या कहता कि जब अम्मा हव्वा को, हजरत आदम को, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना व कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा, कि आदम रहो यहाँ पर, खाओ अपनी मर्जी से, जो चाहे ऑर्डर करो, जो चाहे खाओ, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन याद रखना इस दरख्त के करीब मत जाना। इंसान की पैदाइश, जनरेशन की शुरुआत करना था अल्लाह तबारक व तआला को, इस दरख्त के करीब मत जाना। हजरत आदम तो चले गए कहीं पर घूमने, उसके बाद शैतान किनके पास आता है? शैतान आता है हजरत अम्मा हव्वा के पास, अम्मा हव्वा के पास आते। ये शैतान आया कहाँ से? शैतान कहाँ से आया? जब आदम अलैहिस्सलाम बनकर तैयार हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा था, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति उसजुद लि आदम, सबने फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया, सबने, सारे फरिश्तों ने, इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर, इब्लीस कम वक़्त, अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझता, अपने आप को उत्तर प्रदेश का सीएम समझता था। मैं कैसे झुक सकता हूँ, मैं तो लाल भुजक्कर हूँ जी, मैं तो ये बदल दूंगा, मैं ये बदल दूंगा, मैं इस कल्चर को बदल दूंगा, मैं उस कल्चर को ले आऊँगा। ये मत भूलो कि तुम्हारी हकीकत एक मट्टी, जब यमराज आएगा तो नहीं देखेगा कि आप कौन है, आप लाल भुजक्कर हैं कि काले भुजक्कर हैं, आपके कपड़े को देखकर बख्शेंगे नहीं। वो भूल जाएंगे कि आप कई मर्तबा सांसद रह चुके, वो भूल जाएंगे कि आप सीएम रह चुके, वो भूल जाएंगे कि जनाब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, वो भूल जाएंगे, बस टाइम पूरा होते ही पकड़ेंगे, लेकर चले जाएंगे आप। इल्ला इब्लीस, शैतान ने कहा मैं नहीं करूंगा सजदा, ये इंसान खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, आपने इनको मट्टी से पैदा किया, आप मुझे पैदा किया किससे? आग से। मट्टी की क्या खासियत होती है? फेंकिए, जोर से फेंकिए तो ज्यादा से ज्यादा कुछ दूर तक, 200 मीटर 300 मीटर, उसके बाद तो आप पर मट्टी आप ही के सर पे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगी, गिरेगा। लेकिन आग को जलाइए तो जलाते फौरन आग किधर जाती? ऊपर जाती। मट्टी की खासियत तवाज़ुन, नीचे इनकी सारी, और आग की खासियत बुलंदी, तकब्बुर, उलू। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपने आग से पैदा किया तो मैं ये मट्टी से जिसको पैदा किया उसको क्यों सजदा करूं? उसको कहिए मुझे सजदा करे। अरे बाप, कौन? इब्लीस। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का सबसे ज्यादा इबादत करने वाला वही था, इब्लीस। तो बाद में नाम पड़ा इब्लीस। वल जान्न खलक़नाहु मिन नारिन व समूम, उसको अल्लाह ने किससे पैदा किया था? आग जलाते थे, उस पे आगे की जो वो होती, शोले जो होते ना आगे के ऊपर के, उसी से पैदा किया। मिन नारिन व समूम, उसी से पैदा किया। ये अल्लाह आपने मुझे आग से पैदा किया, आपकी लिपट से पैदा किया, और आप ये मट्टी से खनखनाती हुई मट्टी से जो इंसान बना, अब उनको बड़े मियाँ को सजदा करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं होगा मुझसे। अबा, इनकार कर दिया। और सिर्फ इनकार ने किया, वस्तकबर, तकब्बुर भी किया। मैंने इतने 100 साल तक आपकी इबादत की और आपने चंद मिनटों में एक सजदे के इनकार की वजह से आपने मुझे गेट आउट बोल दिया। फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, तुम मरदूद है, जाओ तुम गेट से बाहर, ये कह दिया आपने। अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, वरना शुक्र, इनकार करने वालों में से हो गया शैतान। तब अल्लाह तबारक व तआला से उसने कहा कि अल्लाह मुझे तो मोहलत दे, जिनकी वजह से आपने मुझे जलील, जिनकी वजह से आपने मुझे रांदे दरगाह किया, जिसकी वजह से आपने मुझे इब्लीस, इब्लीस का मतलब ना उम्मीद, इब्लीस का मतलब ना उम्मीद, आपने इन बंदों की वजह से, आदम की वजह से मुझे धुतकारा गया। आप मुझे ताकत दो,
میں بہکاؤں گا، لأغوینہم ولأزینن لہم، میں ان کے لیے دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا اور میں ان کو بہکاؤں گا، ان کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ الی یوم الوقت المعلوم، متعینہ وقت کے لیے میں تم کو طاقت دیتا ہوں۔ اللہ نے ابلیس کو اتنی طاقت دی، شیطان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ آپ کے خون میں پیوست ہو سکتا، آپ کے پورے باڈی میں شریک ہو سکتا، سرایت کر سکتا، اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو دی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، جو میرا نیک بندہ ہوگا، جس کو جو مجھ سے ڈرے گا، اس پر تیرا زور کبھی نہیں چلے گا۔ بہت سارے اللہ کے نیک بندہ ایسے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کو گناہوں کے طرف بلاتے ہیں یا کبھی کبھی شیطان بہکاتا ہے، لیکن اللہ کا خائف ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ پھر کسی جے شری رام کا نعرہ لگانے سے نہیں ڈرتا، وہ پھر کسی دنیا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اپنے مشن کو نہیں چھوڑتا، وہ کسی کی تلوار کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑتا ہے، وہ جے شری رام کے نعرہ لگانے والوں کی تعداد کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا وہ پھر نہیں بھولتی ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو۔ جب اللہ سے ڈرنے والا کوئی مومن، ان کے سینے میں، ان کے دل و دماغ میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر کسی باطل طاقت سے ڈرنے کی وہ کبھی جرأت نہیں کر سکتا۔ وہ اگر ڈرتا ہے تو اللہ سے ڈرتا، واللہ احق ان تخشوا، اور ہمیں اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، ہمیں کسی بھیڑیے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے سنویدھان کو سامنے رکھ کر اپنے اللہ کی عبادت کے لیے اگر کوئی مائے کا لال سامنے آتا ہے تو ان کو اپنے قانونی اعتبار سے زبان سے ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہمیں اللہ تو اجازت دیتا، لیکن بھارت کا سنویدھان ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اگر ہم پردے میں رہتے ہیں تو اے بھگوا دھاریوں سنیے، تو ہمیں پردے میں رہنے کی اجازت تم نہیں، تمہارے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے جس دیش کو آزاد کیا ہے، اس دیش کی آزادی نے، اس دیش کے قانون نے ہمیں اپنے آپ کو پردے میں رہنے کی اجازت دی ہے۔ بھارت کا سنویدھان، آئین بھارت، آرٹیکل نمبر 26 کہتا ہے فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرز، اپنے دھارمک مسئلوں پر تم آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہو۔ آرٹیکل نمبر 25 کہتا ہے فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف دا ریلیجن۔ جب بھارت کا سنویدھان ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے تو کان کھول کر سن لیجئے، کرناٹکا کے وہ کرپٹ اور دیش کو لڑانے والے کرپٹ نیتاؤں، ہم تمہارے لڑانے سے اب اپنے سنویدھان پر، اپنے شریعت پر ہم عمل کریں گے، ہم باز نہیں آ سکتے، اور تمہارے دھمکیوں سے ہم نہیں ڈریں گے، کیونکہ ہم اگر ڈرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے۔ اگر تم نے یہ سوچا ہے کہ نہیں بیٹی تھی تو نعرہ لگا کر ان کو ڈرا دو، تو یاد رکھو ابو جہل نے بہت کوشش کی تھی، مکہ کے چوراہے پر بی بی سمیہ کے دونوں ٹانگوں کو دونوں طرف باندھ کر کہا تھا کہ سمیہ اپنے ایمان کا سودا کرو، میں تمہارے کو بخش دوں گا۔ بی بی سمیہ نے کہا کہ ابو جہل تجھے جتنی طاقت ہے تو آزما لے، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں تجھ سے نہیں ڈرتی ہوں۔ تو آج بھی مسکان کے رگوں میں سمیہ کا خون تھا، جیسے سمیہ کو ابو جہل نے نہیں ڈرا سکا، تو ایسے ہی مسکان کو تم جیسے ظالم نہیں ڈرا پائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی محبت ان کے رگوں کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ جاؤ تم کو جو کرنا ہے کرو، نعرہ لگاؤ، جے شری رام کا نعرہ لگاؤ کہ بھارت ماتا کی جے بولو، کچھ بھی بولو، کچھ بھی بولو، ہم ڈرنے والے نہیں، ہم ڈرتے ہیں تو اللہ سے، اور ہم قانونی اعتبار سے زندگی گزارتے ہیں، بھارت کے سنویدھان کے اعتبار سے زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیو، جنت میں چلے گئے کون؟ دونوں بڑے میاں، بڑے میاں اور ان کی اہلیہ۔ اب شیطان آیا کن کے پاس؟ عورت کے پاس۔ بیچاری جو عورت ہوتی ہے نا، بہت ملائم دل کی ہوتی، بہت جلدی بہکاوے میں آ جاتی، بہت جلدی ان کے سامنے میں جھوٹ کا ایک سامراج کھڑا کیجئے شادی کرنے کے لیے، ابھی ایک آفر ہے،
RSS والے نوجوان کیا کہا گیا RSS کے پلیٹ فارم سے؟ اگر کسی مسلم بیٹی سے شادی کرو گے 5 لاکھ روپے دیے جائیں، شادی کرو، بچہ پیدا کرو، طلاق دے کر چھوڑ دو۔ یہ ہے مشن، نقصان پہنچانا۔ تعجب ہے شری رام چندر جی اگر آج کے زمانے میں ہوتے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے رام بھکت کو مارتے۔ نالائق میرا نام لے کر گھوٹالہ کرتا ہے جی، لائن پہ کھڑے کر کے۔ میں تو بیٹی کے سمان کے لیے، سیتا کی عزت کو بچانے کے لیے میں کہاں کہاں نہیں گیا۔ میں سکھدیو کے پاس گیا، میں بندر کے پاس گیا، ہنومان جی کے پاس گیا، بندروں کے سردار تھے ہنومان جی، ان کے پاس گیا بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے، اور تم بیٹی کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے میرا نام کا استعمال کرتا ہے جی۔ اتر پردیش کے CM صاحب کو بھی بولتے، بولا میں تو بھگوان تھا، میں تو تم نے مجھے پیدا کہاں کر دیا، میں تو بھگوان تھا، اب بھگوان پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ CM صاحب کو بھی کان پکڑ کر مرغا بنا دیں گے، آپ بھی آ جائیے لائن۔ کرسی کے چکر میں بڑے گڑبڑ کی ہے نا بھائی۔ کون؟ ویدوں کی روشنی میں بول رہا، ویدوں کے اندر، اپنشد کے اندر ہے نتسیہ لنگم نہ کشچت پترشٹی لوکے نہ چستانے وچتسیہ لنگم سکارنم کرنادیپادیپو نہ چاسیہ کشچت جنیتا نہ چادیپا۔ پڑھ پائیں گے بابا جی؟ نہیں، وہ دیکھ کر بھی او یدا یدا ہی اندھنتمہ نہیں پڑھ پائے۔ ایک ویڈیو کسی نے ایڈٹ کیا بہت اچھا، ایک طرف یوگی جی اور شاید گیتا پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں یدا یدا ہی دھرمس سگلانی بھوتی بھارت، اور ادھر ہم ہیں بھائی مولانا لوگ یدا یدا ہی دھرمس سگلانی بھوتی بھارت ودھانم دھرمس دداتمانم سرجامہم۔ پڑھنے کے ساتھ ہندی میں بھی ٹرانسلیشن کر دیں گے کہ سر جب دھرم کی اچھائی کا ہنن ہوتا ہے تو ایشور انسانی روپ دھارن کر کے آ کے اس برائی کو ختم کرتا ہے۔ آ گئے کہانی بنانے کے لیے، اب چلے گئے ہیں، یہ والا تو جیت گئے کورٹ کے ذریعے سے، وہ راجیہ سبھا کا سیٹ دے کر ججمنٹ کر دو، فیصلہ کیا راجیہ سبھا کا سیٹ دے، فیصلہ ہو گیا جی۔ چلو اب چلے رہے متھرا جا رہے ہیں، متھرا میں کیا ہوا جی؟ وہاں کون پیدا ہوئے؟ کرشن جی بھی کہیں گے ارے بھائی ہم تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ کرشن جی بھی پریشان، کرشن جی کو وہاں، اب کرشن جی وہاں پیدا ہوئے، مرے کہاں؟ کوئی مائے کا لال نہیں بتا سکتا کہ شری کرشن جی پیدا تو وہاں ہوئے لیکن مرے کہاں، یہ نہیں بتا پائیں گے۔ تو کیوں؟ اس کی ہسٹری ہی باقی نہیں، دیومالا ہے کہانی پوری شری کرشن جی کی زندگی حضرت موسیٰ کی زندگی سے ملتی۔ حضرت موسیٰ کی زندگی کیا ہے ان شارٹ؟ کہ نجومی نے کہا تھا فرعون کو کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جی، آپ کے سامراجیہ کو ختم کر دے گا، ایک لڑکا پیدا ہوگا، تو فرعون بس ٹوٹل لڑکوں کو جمع کر کے ذبح، لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ فرعون کو انہی کے گھر میں، حضرت موسیٰ کو ان کے گھر پہ پہنچا دیا، وہیں پر پرورش ہوئی، وہیں پر، چونکہ بیوی سے بہت محبت کرتا تھا وہ فرعون حضرت آسیہ سے، تو آسیہ کو ملا وہ بچہ لے کر، انہوں نے کہا اس بچے کو ٹچ مت کرنا۔ لو میرج کیا تھا کون؟ فرعون، لو میرج، خوبصورت تھی آسیہ تو ان سے لو میرج کیا تھا، تو وہ رعب تھا ان کے اوپر کہ اگر ناراض ہو گئی میڈم، ہر کوئی ہوم منسٹر سے ڈرتا ہے، ہوم منسٹر مطلب گھر کی اپنی بیوی سے کبھی کبھی ڈرنا پڑتا ہے، نہیں ڈریں گے تو کبھی روٹی بھی گرم نہیں ملے گی، دال بھی اچھی نہیں ملے گی۔ ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا مجھے جلدی تقریر کروا دیجئے، میں جلدی گھر جاؤں۔ پوچھا گیا بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ارے ایک مرتبہ 2 بجے رات میں پہنچ گئے گھر تقریر کر کے، ایک تو ٹھنڈ میں، پوری ٹھنڈ ہے، بارش بھی ہو رہی تھی، جنوری کا مہینہ، سوچے کہ تقریر تو کر چکے ہیں، کچھ نذرانہ بھی دیے ہیں جلسے والے، خوشی خوشی گھر جا رہے ہیں، جائیں گے کنڈی کھٹکھٹائیں گے، آرام کریں گے، اطمینان سے سوئیں گے۔ اب گئے، کنڈی کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی آواز نہیں۔ انہوں نے کہا اندر سے ہوم منسٹر نے 2 بجے رات میں کہاں سے آ رہے؟ کہا کہ جلسے سے آ رہا ہوں۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ آپ کا جلسہ کہاں ہوتا ہے، مجھے پتا ہے آپ کا جلسہ کہاں ہوتا ہے۔ کہا کہ میڈم کھولیے، بہت ٹھنڈی ہے، ہم کو اندر آنا ہے۔
کہا کہ نہیں، جہاں جاتے ہیں وہیں جائیے۔ اب بیچارہ مجبوراً 15-20 منٹ تک کھڑا ہو کر منہ لٹکا کے آ کے گاڑی میں جا کے سویا۔ تو ہوم منسٹر یہ بھی کر سکتی ہے، تو بہرکیف تو شیطان